انت حل بہذا البلد، حالانکہ آپ اسی زمین پر موجود ہیں اور وہیں جہاں آپ موجود ہیں، جس کی میں قسم کھا رہا ہوں، وہیں باپ اور بیٹے بھی ہیں، مجھ کو باپ کی بھی قسم اور بیٹے کی بھی قسم ہم اور آپ کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات کو یقینی بنایا اور اگر کسی کو شک ہو تو قسم کھا لیتا ہے انسان، لیکن اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے۔ اس کی تو ہر بات حق ہے، ہر بات یقین ہے، اس کی ہر بات پر ایمان لانا واجب ہے، پھر وہ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اس پر مفسرین نے بحث کی ہے، گفتگو کی ہے، اور مسلمان مفسرین تو بحث کرتے ہی ہیں، دلائل دیتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جرمنی کے اسکالرس نے جب قرآن کی تفسیر لکھی تو سب سے زیادہ متاثر وہ قرآن کی قسموں سے ہوئے، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے ریسرچ اسکالر کا مزاج یہ ہے کہ وہ بال کی کھال نکال، تو اسکالرس نے قرآن کی قسموں کو دیکھا اور اس کی ساخت، اس کے جلال کو دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک انداز ہے آسمانی کتابوں کا، اور توریت میں بھی اللہ نے قسمیں کھائی۔ اب یہ اسکالرس نے ریسرچ کی، اور انجیل میں بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں اور زبور میں بھی، اور قرآن میں انہوں نے گن کر بتایا کہ 87 قسمیں اللہ نے کلام پاک میں کھائی، اور انہوں نے پوری فہرست سبجیکٹ وائز بنا دی کہ آسمان سے متعلق کتنی قسمیں ہیں قرآن میں، اور زمین سے متعلق کتنی، اور بے جان چیزوں کی کتنی قسمیں ہیں اور جاندار چیزوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ لیکن ان تمام قسموں میں جو اللہ نے قرآن میں 87 قسمیں کھائیں، اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جو اس کی اپنی خلق کی ہوئی ہیں۔ اس لیے گفتگو یہ ہوئی کہ اللہ اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کی قسم کیوں کھاتا ہے، اور اس سے کیا واضح ہوتا ہے اور کیا فکر ہے اس میں۔ قسمیں کھانے کی 3 قسمیں ہیں، چوتھی قسم نہیں، 3 ہی قسمیں۔ قسم ہم اور آپ جو کھاتے ہیں اس کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم، قسم ہم اس چیز کی کھائیں گے جو ہم سے بلند ہو، کبھی کمتر چیز کی قسم نہیں کھائیں گے، اپنے سے بلند چیز۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے بلند قسم جو ہم بار بار کھاتے ہیں بخدا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، واللہ، اللہ کی قسم۔ دوسری قسم قسم کھانے کی یہ ہے کہ جس شے سے ہم ڈرتے ہیں
خوف زدہ ہوتے ہیں اس کی قسم کھاتے ہیں، جس سے ہم تھراتے ہیں، حضرت عباس کی قسم، یہ جلالی قسم۔ تیسری قسم ہے قسم کھانے کی، ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جو ہمیں عزیز ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اولاد کی قسم، اپنے بچوں کی قسم، عزیز۔ تو اب ان تین قسموں میں ایک ہی قسم ہے اللہ کے قسم کھانے کی، اس سے کوئی بلند شے نہیں، وہ کسی سے ڈرتا نہیں، تو جس چیز کی قسم کھائے گا وہ اسے عزیز ہے۔ وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر وہ عزیز رکھتا ہے تو اس پہ ظاہر ہے کہ حیرت ہوگی کہ جب وہ یہ قسم کھائے ولا دیات زبان فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن، مجھے تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، میں نے ان کے سموں سے اٹھتی ہوئی گرد اور چنگاریوں کی قسم، ان کے منہ سے گرتے ہوئے پھین کی قسم، تو وہ منہ سے گرا رہے پھین، تو گھوڑا کیوں عزیز ہو گیا اس کو؟ اور قسم کی ڈرتا نہیں، بلند نہیں، محبت۔ والشمس وضحاها، مجھے آفتاب کی قسم، والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم۔ تو سورج کیوں عزیز ہے اس سے، چاند کیوں عزیز ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نہ یہ چاند ہے نہ یہ سورج ہے، یہاں کچھ اور ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والی زمین کی قسم، تو مراد کچھ اور۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن سمبلز پہ گفتگو کرتا ہے اور مثالوں سے اللہ اپنی بات کو سمجھاتا ہے۔ ان عربوں کے لیے قرآن آ رہا تھا کہ جو زبان دانی پہ بڑا فخر کرتے تھے، فصاحت اور بلاغت پہ انہیں بڑا ناز تھا، تو وہ حیرت میں پڑے ہوئے تھے ان آیات پر، اور وہ کہنے پر مجبور تھے کہ عربی داں تو ہم ہیں، لیکن یہ کیا چیز ہے؟ اکیلے میں مدح کرتے تھے اور حیران ہوتے تھے پریشان، اور چونکہ شاعری کرتے تھے، شعر کہنے کا شوق تھا ان کو، تو یہ بھی مسئلہ تھا کہ چونکہ جو شاعر ہوتا ہے وہ نثر اور نظم میں فرق محسوس کر لیتا ہے، تو کہتے تھے یہ شاعری بھی نہیں اور یہ شاعری سے جدا بھی نہیں، اس لیے کہ شاعری میں جو شرائط ہیں وہ شرائط یہاں پورے نہیں ہو رہے بحر کے اعتبار سے، اس لیے کہ بحریں جو ہیں وہ عربوں کی ایجاد ہے، اور عرب کا جو سب سے بڑا عروج داں گزرا ہے، جو بحروں کو، ان کے میٹر اور پیمانوں کو جانتا تھا، خلیل، جس نے ایجاد کی بحریں اور پیمانے میں شاعری کو لایا، تو اس نے 19 بحریں بنائی۔ اور یہ بحریں کیسے بنائی اس نے؟ اس کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ شاعری جو ہے اس کی پیمائش مصری کی اور پیمانہ کیسے بنایا جائے؟ تو اب تو ظاہر ہے کہ وہ چیز وجود نہیں رکھتی بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ روئی کپاس جو ہے اس کو دھنکنے کے لیے پہلے
جو لوگ دھنکتے تھے انہیں دھنیے کہتے تھے، اور ان کے پاس ایک کمان نما چیز ہوتی تھی، اس میں ایک ڈوری بندھی ہوتی تھی، اور ایک ان کے پاس ایسی لکڑی ہوتی تھی کہ جس میں آگے کی طرف ایک گولا سا لگا ہوتا تھا، اور وہ کپاس کو ڈھیر کر دیتے تھے اور چھت سے رسی باندھ کر اس کمان کو باندھ لیتے تھے، اور جہاں کپاس پڑی ہوتی تھی وہاں پر وہ ایک ہاتھ سے کمان کو پکڑتے تھے اور دوسرے سے ڈوری کو چنبش دیتے تھے، تو وہ ساری روئی جو تھی وہ ایک طرف ڈھیر ہوتی جاتی تھی، پھیلتی جاتی تھی دھنک کر۔ چپٹی سا پھول ہوتا ہے کپاس کا چپٹا سا، تو لیکن اس کو جب پھیلاتے تھے تو پورا کمرہ بھر جاتا تھا، اور ناک پہ وہ کپڑا باندھ لیتے تھے کہ روئی جو اڑ رہی ہے ناک میں اس کی ریشے نہ جائیں، چھینکیں آئیں گی، بیمار ہو جائے گا۔ تو جس وقت وہ ڈوری ہلاتے تھے تو اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی، اور وہ بڑی پر اثر آواز ہوتی ہے، بہت ہی عمدہ آواز ہوتی ہے۔ تو اب تو ظاہر ہے مشین سے روئی دھلی جاتی ہے، وہ چیز تو اب رہی نہیں، لیکن پہلے ہمارے بچپن تک یہ طریقہ کار رائج تھا، لحاف اور رضائیاں بنانے کے لیے دھونے آتے تھے اور روئی کو دھنکتے تھے۔ وہ ادھر سے خلیل گزر رہا تھا اور یہ روئی دھنک رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ جو شاعرانہ مزاج رکھتا ہے جہاں بھی ردم ہوگا وہ فوراً متوجہ ہو جائے گا، ردم اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ تو وہ رکا اور اس نے اس کی ماترائیں گنی، آواز کی، تو ایک لے تھی، اس نے اسے نوٹ کیا، پھر اس نے کہا نہیں اس میں دوسری لے بھی ہے، اس میں تیسری لے بھی ہے، یہاں تک کہ اس نے گنا کہ 19 لہریں آ رہی ہیں، تو اس نے 19 بحریں بنائی۔ تو عرب میں 19 بحریں، 19 ہی بحریں ہیں، یعنی 20 نہیں 19 ہی ہیں، اور 19 میں سے 17 جو ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں، پاکستان ہندوستان والے، ایران والے، فارسی شاعری والے، عربی شاعری والے، اور ان 17 میں بھی مشکل سے 14 ہیں کہ جو رائج ہیں، وہ پیمائشیں ہیں، ان کے نام ہیں، اور 19 کے 19 نام ہیں، ان 19 میں سے 5 یا 6 جو ہیں وہ ہمارے مرثیے میں استعمال ہوتی ہیں، بحر مضارع، بحر حزج، بحر رمل، بحر مجتس، بحر مدارک، بحر وافر، بحر قریب، یہ ساری بحریں، اور انیس نے اس میں سے، دبیر نے اور انیس نے صرف 4 بحریں، حزج، مضارع، رمل اور مجتس، لیکن مجتس جو ہے ان چاروں میں سب سے مشکل ہے، اس لیے یہ کم استعمال ہوتی ہے۔ میر انیس نے مجتس میں کل 3 ہی مرثیے کہے، سب سے زیادہ ان کے مرثیے جو ہیں وہ مضارع میں، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، یہ حزج میں ہے، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، یہ مضارع میں ہے، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، یہ رمل میں، تو اس طرح یہ بحریں کہلاتی، یعنی یہ پیمائش ہے۔ اور جو شاعری سیکھ رہا ہو اگر اس کو پکڑنا ہے پیمائش مصرے کو، کہ میں اس پیمانے کے اندر رہوں اور شعر کہوں، تو اس کے لیے استادوں نے نسخہ بتایا ہے کہ آپ میر انیس کی ایک بحر لے لیجیے، ایک مصرع لیجیے، اور 100 بار تسبیح پڑھیے اس مصرے کی، اسی بحر میں آپ پختہ ہو جائیں گے۔ مثلا آپ کو حزج میں شعر کہنا ہے تو یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، 100 بار پڑھیے، یہ بحر آپ کی پکی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیے۔ کے موجب تھے عرب والے، تو اب جب وہ سنتے تھے تو کہتے تھے یہ ہے تو ردم،
لیکن شعر نہیں بن رہا، اس لیے کہ شعر کے لیے ضروری ہے کہ مصرے پر مصرع ہو، ربائی کے لیے 4 مصرے ہوں، منفردہ کے لیے ظاہر ہے کہ 2 ٹکڑے ہوں شعر کے ساتھ، پھر اس کے بعد مثلث ہے اس میں 3 مصرے ہوں، پھر مربع ہے اس میں 4 مصرے ہوں، پھر مخمس ہے اس میں 5 ہوں، پھر مسدس ہے اس میں 6 ہوں، پھر ہفت بند ہے اس میں 7 ہوں، پھر ہشت بند ہے اس میں 8 ہوں، اور اس طرح چلے جاتے ہیں، یعنی کہ کافی حد تک حیتیں بدلتی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے جب سنا کہ یہ کیا ہے بھائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، یہ نون پہ ساری آیتیں ختم ہو رہی ہیں، لیکن مصرع نہیں بن رہا، اس لیے کہ ہر 2 آیتوں کے بعد یہی مصرع ریپیٹ ہوتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور وہ جو بڑا شاعر سورہ کوثر وہ دیکھ رہا تھا، اس میں حیرانی یہ ہوئی کہ قافیہ موجود، آیات برابر کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، لیکن اگر چوتھی آیت ہو جاتی تو رباعی ہو جاتی۔ اس لیے چوتھی آیت اللہ نے نہیں اتاری کہ سورہ یاسین میں کہہ دیا کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ يَنبَغِي لَهُ، خبردار قرآن کو شعر نہ سمجھنا، میرا نبی شاعر نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، قرآن شاعری بھی نہیں ہے اور شعر سے جدا بھی نہیں ہے، یہ عربوں کے مزاج کو دیکھ کر جس زبان میں قرآن اترا لوگ حیران تھے کہ کون سی زبان ہے، کون سی زبان ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ آپ کا بچہ کون سی زبان بولتا ہے۔ کوئی آسمانی زبان تو آپ کا بچہ بولتا نہیں، جناتی زبان تو بولتا نہیں، کیا بولتا ہے؟ جو ماں سے سنا ہے وہی بولے گا، جو باپ سے سنا ہے وہی بولے گا، وہی محاورے، وہی زبان۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ باپ پیدائش سے پہلے دنیا سے جا چکے جناب عبداللہ، اور جب 2.5 برس کے تھے تو ماں بھی چلی گئی، تو پھر کون ماں باپ کی زبان سیکھی ہے؟ پتہ چلا فاطمہ بنت اسد نے پالا، علی کی زبان بولتے تھے، ابو طالب کی زبان بولتے تھے، اللہ نے کہا تمہاری زبان میں تو قرآن اتارا ہے، تو قرآن ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی زبان میں، اس میں حیرانی نہ ہو، اس میں حیرانی نہ ہو۔ دیکھیے باپ کی زبان الگ ہوتی ہے، ماں کی زبان الگ ہوتی ہے، بولتے دونوں ہی اردو، انگریزی یا کوئی بھی زبان بولتے ہیں، زبان ایک ہی بولتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں میاں بیوی، لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اب اس فرق کو دیکھنے کے لیے لغت کا مطالعہ صرف اس لیے کیجیے کہ کس لفظ کے آگے یہ لکھا ہے کہ یہ مذکر ہے اور کس کے آگے لکھا ہے مؤنث ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا ایک ہی لفظ مرد کیسے بولتا ہے اور عورت کیسے بولتا ہے۔ اور اسے سمجھنے کے لیے اگر آپ اس نظریے سے میر انیس اور مرزا دبیر کا کلام پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انیس یہ بھی سمجھاتے جاتے ہیں کہ تلفظ کے اعتبار سے، قافیے کے اعتبار سے، جب عورت کی زبان سے لفظ ادا ہوگا تو کچھ اور معنی ہوگا، کسی اور طرح تلفظ ہوگا، اور وہی لفظ مرد بولے گا تو اور طریقے سے بولے گا۔ ایک ہی لفظ ہے امید، لیکن مرد امید نہیں بولتا، مرد کیا بولے گا؟ امید، مجھے امید ہے کہ یہ کام ہو جائے، لیکن عورت بولے گی تو امید مرد نہیں بولے گا، اس لیے کہ عورت بولتی ہے ارے ہاں آج کل میری بہو امید سے ہے، یہ مرد کی زبان نہیں ہے، یہ مرد کی زبان نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ اسی طرح ہر لفظ میں مٹی، زیر و زبر کے فرق کے ساتھ عورت تلفظ کسی اور طرح کرے گی، مرد کسی اور طرح۔ بچہ دونوں کا مشاہدہ کر، تو رسول اللہ فاطمہ بنت اسد کی زبان بھی سن رہے ہیں اور ابو طالب کی زبان بھی سن رہے ہیں، تو رسول اللہ دونوں طریقے کی زبان بولیں گے۔ پتہ کیسے چلے کہ ماں سے کیا لیا ہے اور باپ سے کیا لیا ہے، چچا سے کیا لیا ہے اور چچی سے کیا لیا ہے؟
تو قرآن پڑھیے غور سے تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی کبھی آپ اگر غصے میں ہوں تو آپ کی زبان سے کوسنا نہیں نکلے گا. یہ لفظ کوسنا مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے. عورت غصے میں ہوگی تو کہے گی خدا غارت کرے کم وقت، لیکن مرد ایسے نہیں بولے گا. عورت بولے گی اللہ کرے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، مرد ایسے نہیں بولے گا. مرد کا انداز اور ہے. عورت بولے گی، عورت کوسے گی. تو پیغمبر فاطمہ بنت اسد کو بھی سن رہے ہیں اور ابو طالب کو بھی سن رہے ہیں. پتہ کیسے چلے کہ قرآن انہی لوگوں کی زبان میں آیا ہے؟ اب سورہ تبت پڑھ لیجیے، پڑھ لیجیے سورہ. اس کے ہاتھ ٹوٹے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ مرد کی زبان نہیں ہے، عورت کی ہے. تو اللہ بھی کبھی کبھی عورت کی زبان بولتا ہے. محاورتاً پڑھ لیجیے قرآن. لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد وما ولد وما ولدا. باپ کی قسم، بیٹے کی قسم. یہ زبان ہے. کون ہے باپ اور کون ہے بیٹا، کون سی زمین کہاں کی زمین. اور قسم میں بڑی عجیب کھا رہا ہوں. تو ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ لکھنے کو تو لوگوں نے لکھا کہ باپ اور بیٹے کی قسم، یعنی آدم کی قسم اور حابیل کی قسم. تو کیوں حابیل کی کیوں قسم، قابیل کی کیوں نہیں؟ اور اگر قابیل قاتل ہے تو پھر شیش کی قسم، اس لیے کہ نبی تو وہ بن رہے ہیں، حابیل تو نبی نہیں تھا. حابیل نبی نہیں تھا، نبی تو شیش بنے ہیں. تو کیوں نہ لکھا کہ آدم و شیش؟ کسی نے کہا کہ اچھا اس میں خامی ہے. اجل مفسرین یہ کرتے ہیں کہ اگر تنقید ہوئی تو لفظ بدل جائے. ان کا پرانے میں یہ نظریے پہ تنقید ہو چکی ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ باپ اور بیٹے اصل میں ابراہیم اور اسماعیل ہیں. جہاں جہاں بھی باپ بیٹے نظر آئے. ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ ماحول کو سمجھو اور بات کو سمجھو کہ جب تک مکے میں 13 برس تھے تو سرپرست کون تھا، اور جب مدینے میں آئے تو 10 برس کون ساتھی تھا. وہاں باپ تھا، یہاں بیٹا تھا. وہاں ابو طالب تھے، یہاں علی. مجھے اللہ کہتے ہیں مجھے اس زمین بلد مکے کی قسم، چار دیواری کی قسم، جہاں ہم آپ کو فاتح بنا کے لائیں گے. انت حل بہذا البلد، یہیں فاتح بنا کے لائیں گے. مجھ کو باپ کی قسم، مجھ کو بیٹے کی قسم، جو پہلے آپ کا سرپرست تھا اور 10 برس میں جس نے اتنی فتوحات کی ہیں کہ آج فتح مکہ ہو رہا ہے اور آپ مکے میں اترے ہوئے ہیں. تو آج اللہ یاد دلا رہا ہے کہ باپ کی قسم اور اس بیٹے کی قسم. ابو طالب کی قسم اور علی کی قسم. اب اس پہ حیرت نہ ہو کہ بھئی انسانوں کی قسم تو پھر جانوروں کی قسم پہ آ جائے گی. گھوڑے کی قسم، گھوڑے کی قسم. اور سورہ کی تفسیر میں شان نزول میں یہ لکھا ہے کہ جب علی نے وادی رمل کی جنگ فتح کی اور ابھی وہاں سے چلے ہیں علی جنگ فتح کر کے، تو جب جا رہے تھے وہاں سے لے کر جنگ فتح ہونے تک پورے واقعے کو اللہ نے سورے میں اتار دیا. اور نماز صبح پیغمبر پڑھ رہے تھے کہ یہ سورہ تلاوت ہوا. سورہ علم کے بعد نماز ختم ہوئی تو سب نے پوچھا یا رسول اللہ نیا سورہ آیا ہے؟ کہاں آج آیا ہے؟ اور یہ علی کی فتح کی خبر لا رہا ہے. تو اس میں وہ گھوڑا جس پر علی بیٹھ کر وادی رمل جا رہے ہیں، اور چونکہ راستہ جو تھا وادیوں کا
علی نے وہ راستہ ترک کیا اور پہاڑیوں کے راستے سے گئے تھے. تو سورے سے پتہ چلا کہ اگر گھوڑا مٹی پہ دوڑے گا تو چنگاری نہیں نکلے. اس لیے کہ اس کے سم ہوتے ہیں, اور سم جو ہیں اس میں جو نال ہے وہ لوہے کی ہے, جو آپ اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں, مبارک سمجھتے ہیں. اور نال کا الٹا لان ہے. گھوڑے کے چاروں سموں سے یہی آواز آ رہی ہوتی ہے, نال کا الٹا لان. عربی میں ایسا ہے کہ جب لفظوں کا آپ الٹے, اب جیسے تبت ہے تو تبت ہی رہے گا. یہ بھی معجزات ہیں عربی زبان, لسانیات کے مسائل. لسانیات پہ میرا ایک اشعار چھپتے تو آپ اگر پڑھیں یا تقریریں میری یوٹیوب پر سنیں تو عربی لسانیات اور قرآن اور حدیث کی جو زباندانی ہے وہ ساری سمجھ میں, اس کے رموز سمجھ میں آ جائیں. تو سموں سے اٹھتی ہوئی چنگاریوں, تو پہاڑ کے راستے سے. میں جب حج کرنے گیا تو ایک دن میں نکلا اپنے جہاں ٹھہرا ہوا تھا جگہ سے, تو مدینے کی نماز مائک پر آ رہی ہوتی ہے. تو میں نے سنا کہ پیش نماز سورہ علم کے بعد سورہ والعادیات پڑھ رہا ہے. اسی دن میں نے سنا سورہ مزمل پڑھ رہا ہے, سورہ مدثر پڑھ رہا ہے. تو سورہ علم تو واجب ہے, اس کے بعد آپ جو چاہیں سورہ, صبح کی نماز میں, ظہرین میں, مغرب میں. بعض سوروں کے لیے تاکید ہے کہ جیسے سورہ قدر جو ہے وہ مغرب میں ضرور پڑھیں, صبح کی نماز میں پڑھیں, سورہ کوثر کے لیے بھی. لیکن سورہ علم واجب, اس کے بغیر نماز نہیں. اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھے. تو سب سے پہلے چونکہ پیغمبر نے نماز میں ہی یہ سورہ لائے, نماز میں جیسی سورہ علم تمام ہوا زبان پہ سورہ والعادیات جاری ہو گئی. والعادیات زبان, گھوڑے کی قسم, گھوڑے کے سوموں کی قسم, اس کے منہ سے گرتے ہوئے جھاگ کی قسم. اور اگر آپ مفاتی میں دیکھیں تو نماز جعفر طیار یا نماز جناب سیدہ یا نماز جناب حمزہ یا نماز امام حسن, سب کی نمازیں مفاتی میں موجود ہیں. سب میں یہ سورہ ہے موجود, چونکہ جلالی سورہ ہے نا والعادیات, تو یہ جلالی نمازیں ہیں ساری جو دعاؤں کے لیے, منت کے لیے ہوتی ہیں. اور ظہرین, ظہر اور عصر کے درمیان میں یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں جلال کے وقت, تاکہ فوراً دعا قبول ہو جائے. تو ابھی موجود ہے, نماز میں لوگ پڑھتے ہیں. تو کبھی کسی سے پوچھئے, علماء کرام سے پوچھئے کہ رسول اللہ نے جب یہ سورہ نماز میں پڑھا یا اب بھی لوگ پڑھتے ہیں تو یہ نماز میں گھوڑے کا ذکر کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے کہ گھوڑے کا ذکر ہو؟ تو یہ بھی تفصیل سے پوچھئے کہ گھوڑا تو علی کا ہے جس کا نماز میں ذکر ہو. تو جب علی کا گھوڑا نماز میں پڑھا جا سکتا ہے تو تشہد میں علی کیوں نہیں؟ مقدر سے پوچھئے گا کہ اگر ہم کسی دن سورہ علم کے بعد سورہ کہف پڑھ لیں, 18واں سورہ, کہے گا پڑھ لیجیے, منع تھوڑی کرے گا. لیکن پھر آپ پوچھئے گا کہ کیا پڑھنا جائز ہے, اس میں کتے کا ذکر آئے گا. تو کتا بھی نماز میں آ سکتا ہے, اونٹ بھی آ سکتا ہے. عید کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں والشمس والضحیٰ, اس میں ناقہ صالح کا ذکر ہے. تو سارے جانور نماز میں پڑھے جا سکتے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جس کی سواری ہے اس کا ذکر نماز غلط ہو جائے گی.
غلط ہے ہی ہے، اگر ذکر علی نہیں ہے تو نماز غلط ہے۔ دیکھیے کوئی بھی دین کا کوئی بھی کام بغیر ولایت علی اگر کیا جا رہا ہے تو وہ ضائع جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اصول کافی میں حدیث ہے امام صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ دین کے رکن 5 ہیں، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے زکوٰۃ، چوتھے حج، اور 5ویں ولایت۔ اور پھر آپ نے فرمایا نماز میں قضا ہے، رخصت ہے، مریض ہے، لاغر ہے، نہیں پڑھ سکتا، روزے میں قضا ہے، قصر ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، علیل ہے، زکوٰۃ میں پیسہ نہیں رکھتا، رخصت ہے، قضا ہے، حج نہیں کر سکتا، مال نہیں رکھتا، قضا ہے۔ آپ نے فرمایا چاروں چیزوں میں قضا ہے، ولایت میں قضا نہیں، ورنہ تیری قضا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ 4 رکن بیکار ہیں بغیر 5ویں رکن۔ سمجھنے کا پھیر ہے، اسی لیے حکم ہے، معصومین نے زور دیا کہ معرفت حاصل دین کی۔ نہج البلاغہ میں مولا علی نے اس پہ زور دیا کہ معرفت کیا ہے، معرفت کسے کہتے ہیں؟ صرف دین مان لینا یا اس پہ عمل کر لینا کافی نہیں، آپ دین کے عارف بنیں۔ جب آپ عارف بنیں گے اور معرفت حاصل کریں گے تب یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ بہت تیر مارتے ہیں لوگ کے پوائنٹس نکال لیتے ہیں کچھ لوگوں کے نعروں پہ، آپ تو علی کو رب بنا دیتے ہیں، آپ اللہ بنا دیتے ہیں۔ نہیں، ہم بنا نہیں دیتے، ہم کوئی خالق تھوڑی نہیں کوئی چیز کا۔ جس چیز کے خالق ہیں یعنی اپنی اولاد کے خالق ہیں، اس کو بھی اللہ کہتا ہے ہم ہی نے بنایا۔ کوئی انسان کوئی خالق تو ہے نہیں کہ وہ خلقت کرے فلاں کو بنا دیا فلاں کو بنا دیا، نہیں، بلکہ آیت اللہ تحی کی کتاب ہے النور، اس کا ترجمہ بھی لاہور سے ہوا ہے، اسے پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں امام زمانہ فرماتے ہیں۔ اب تحی نہیں، سے بہت تفصیل سے تشریح کے ساتھ لکھا ہے کہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے جب فرشتوں کو خلق کیا تو ہم کو مقرر کیا 14 معصومین کو۔ امام فرما رہے ہیں، آخری امام اپنے سے پہلے کے 13 معصوم اور خود اپنے کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں ہم 14 معصوم کو مقرر کیا اللہ نے کہ ہم فرشتوں کو تعلیم دیں۔ ہم 14 نے فرشتوں کو صدیوں تعلیم دی، صدیوں، نوری سال، ہزاروں لاکھوں برس، کروڑوں فرشتوں کو ہم نے تعلیم دی، اور جب تک ہم انہیں تعلیم دیتے رہے وہ یہی سمجھتے رہے ہم ان کے رب ہیں۔ مجال تو ہے نہیں کہ امام سے کچھ پوچھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے موجودہ امام ہیں، ہم تو یہی شکوہ کریں گے مولا اگر آپ سے نہ پوچھے تو کس سے پوچھے؟ اس لیے ہم پوچھے لیتے ہیں کہ مولا پھر پہلے ہی دن 14 نے کیوں نہ بتا دیا کہ ہم تمہارے رب نہیں ہیں، کوئی اور تمہارا رب ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو پہلے دن طالب علم کو کلاس میں جب وہ ABCD سیکھتا ہے تو اسے PhD نہیں بتا دیتا، تعلیم شروع ہوتی ہے
MSc نہیں پہلی کلاس میں پڑھا دے. تو اللہ ایک PhD تھا فرشتوں کے لیے. پہلے معرفت حاصل کروائی کہ پہلے ہمیں تو پہچانو, اگر ہماری معرفت حاصل کر لی تب بتائیں گے اللہ اور جب معرفت حاصل کر لی معصومین کی, تب انہوں نے کہا ہم تمہارے رب نہیں ہیں, ہمارا بھی کوئی رب ہے. سوال یہ کہ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا فرشتوں نے مان کیسے لیا؟ اس لیے کہ 14 کو مان لیا تھا. اب جو علی ہی کو نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے, اللہ کو نہیں مانتا. سلمان فارسی نے کہا مولا علی کہ اپنے علوم میں سے ایک راز تو بتا دیں. تو آپ نے دیکھیے اگر چاہتے تو بتا دیتے, لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں یہ موضوع ہے الگ تقریر کا سبجیکٹ. میں تقریریں کر چکا ہوں اس پہ کہ رسول اللہ کی موجودگی میں کبھی حضرت علی نے ایک خطبہ نہیں دیا. ایک خطبہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ ہے بڑے بھائی کا احترام. امام حسن کی زندگی میں امام حسین نے کوئی خطبہ نہیں دیا. علی کی زندگی میں امام حسن نے کوئی خطبہ نہیں دیا. نہج البلاغہ بات کی بات. تو اب جو چیز بھی رجوع ہو رہی ہے نا وہ پیغمبر کی طرف, یہی معرفت کی باتیں, یہی معرفت کی باتیں. تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھو جب رسول اللہ معراج پہ گئے تھے تو اللہ نے رسول اللہ کو 70,000 راز بتائے. تم جا کے رسول اللہ سے کہو 70,000 میں سے ایک ہمیں دے دی. سلمان کہے گا یا رسول اللہ آپ شب معراج میں جب عرش کی بلندیوں پہ گئے تو اللہ نے آپ کو 70,000 راز بتائے. کہا کیا علی کے پاس سے سلمان نے کہا یا رسول اللہ بالکل میں علی کے پاس. تو ان کے علاوہ کون یہ بتا, یہ بھی تو راز ہے. اچھا تو سلمان سنو, 70,000 میں سے ایک راز میں تمہیں دیتا ہوں. مجھ سے اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب اگر کسی کے دل میں رائی سرسوں کے دانے کے برابر بھی علی کی محبت ہوگی تو اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا. سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے, اس سے چھوٹا تو کوئی دانے ہی نہیں ہے, رائی کے دانے. تو اب اس کی الٹ بھی ذرا سے سوچ لیجئے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی دشمنی ہوگی تو جنت میں نہیں. اللہ قسمیں کھاتا ہے, اور کچھ تو سورے وہ ہیں جو قسموں سے شروع ہوتے ہیں, جیسے سورہ بلد میں نے آپ کے ساتھ, سورہ بروج قسموں سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح سورہ والشمس قسموں سے شروع ہوتا ہے, والعادیات قسموں سے, اور کچھ قسمیں وہ ہیں جو بیچ بیچ میں ہیں. لیکن وہ قسمیں جو اللہ نے کھائی ہیں وہ 3 ہی حرف سے شروع ہوتی ہیں. 3 ہی حرف سے شروع ہوتی ہیں. یا اللہ کہے گا باللہ ہے, اللہ کی قسم, یا کہے گا تاللہ ہے, اللہ کی قسم, یا کہے گا واللہ ہے, یا کہے گا للہ ہے.
اور آپ کا یہ محاورہ ہے، للہ یہ کام کر دیجئے، باللہ میں نے ایسا نہیں کیا، توبہ اللہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ کبھی آپ باللہ کہتے ہیں، کبھی تلہ کہتے ہیں، واللہ یہ تو آپ کا مذاق ہے، واللہ کیا بات کیا ہے نا یہ چاروں قسمیں، اور اللہ یہی چاروں قسمیں کھا رہا ہے۔ کون کون سی؟ باللہ ہے، تلہ ہے، واللہ ہے، للہ ہے۔ علماء نے کہا یہ عالم جلال ہے، باللہ بھی جلال ہے، تلہ بھی جلال ہے، واللہ بھی جلال ہے، للہ بھی جلال ہے۔ اور چاروں قسموں کا پہلا حرف لے لیجئے، بے لیجئے باللہ سے، تلہ سے تے لیجئے، واللہ سے واو لیجئے، للہ سے لام، بطول۔ بطول کیا ہے؟ اللہ کی قسم۔ جہاں ذکر بطول ہو گویا اللہ قسم کھا کے بات کر رہا ہے، جہاں ذکر بطول ہو، اگر حدیث میں آ رہا ہے تو، اور آیت میں آ رہا ہے، اس لیے کہ بی بی خود جلال ہے، جلال الہی ہے، اور جلال الہی کو کسی نے دیکھا نہیں، سنا ہی سنا ہے کہ اللہ کبھی جلال میں آئے گا یا آ جاتا ہے، اور اس کو واضح کر دیا اللہ نے کہ بھئی یہ تم دیکھ لو کہ حدیثوں میں پیغمبر نے جو سمجھایا، تمہیں بتایا کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے، یہ کام نہ کرو، اللہ ناراض ہوتا ہے، تو کیسے سمجھایا جائے کہ بھئی اللہ ناراض ہوتا ہے، آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیسے بچوں پہ ناراض ہوتے ہیں؟ تو بیٹا آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہے، ابا اس وقت ناراض، حالانکہ کوئی لفظ آپ بولیں نہیں، لیکن بیٹا مزاج نہ ہے باپ کا تو چہرے سے سمجھ آتا ہے اس وقت بابا غصے میں ہے، اس وقت پاپا غصے میں ہے، کچھ کہنا دیں۔ پتہ چلا جلال کا تعلق چہرے سے یا لفظوں سے ہے، لہجے سے ہے، تو اللہ نے